اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی پیچھے چلے جائیں پاکستان کے بننے کے، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آزادی چاہتے تھے لوگ۔ علامہ اقبال کی جو ساری کوشش تھی کہ غلامی سے لوگوں کو آزاد کرے، ذہنی غلامی سے۔ قائد اعظم کا یہ کہا جاتا تھا کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، اور ان کی کوشش ساری جو سٹرگل تھی وہ یہ تھی کہ ہم اگر ہندوستان میں رہ گئے تو ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اور جو قائد اعظم کی خاص طور پہ ہمیں ان کی بریلینس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ تب یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ایک دن نریندر مودی کا ہندوستان بنے گا جدھر مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پاکستان بنا تھا۔ تو یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جائیں۔ اور ہمیں یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا، مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ آزادی کا نعرہ ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے اور اس میں مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ انسان کسی کی غلامی کرے اور قبول کرے۔ جو میری بڑی کوشش رہی، بلکہ میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی، اور اس کی کوشش کیا تھی کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ اگر یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا جس کے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال اور قائد اعظم تھے، تو کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ اور پھر جب ہم پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن جو فاؤنڈنگ فادرز نے بنائی تھی، تو اسلامی فلاحی ریاست وہ بیس تھی مدینہ کی ریاست پہ۔ اور وہ کیوں نہیں ہمارے بچوں کو پتا کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک دنیا کی تاریخ کا بڑا انقلاب آیا تھا اور تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں سمجھ کہ وہ جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو وہ جو مدینہ کی ریاست تھی ان کی سنت تھی اور وہ کی پرنسپلز پہ بنی تھی۔ اور جو اس کا سب سے بڑا پرنسپل تھا جو شمشاد صاحب آپ نے بتایا، وہ رول آف لا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو چھوٹے چور کو جیل میں ڈالتی تھی لیکن طاقتور آدمی کو این آر او دے دیتی تھی، یعنی اس کو امیونٹی دے دیتی تھی۔ یہ اگر آج آپ سٹڈی کریں ڈیولپنگ ورلڈ، تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے، وہ صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے، جو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے ایک فیکٹ فائنڈنگ پینل بنائی کہ کیوں ڈیولپنگ ورلڈ غریب ہوتی جا رہی ہے اور امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک جو مین چیز کیا آئی سامنے کہ ہر سال 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے، منی لانڈر ہو کے امیر ملکوں میں یا آف شور اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی پینل کے مطابق 7000 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے چوری کا غریب ملکوں کا آف شور اکاؤنٹس میں، ٹیکس ہیونز میں۔ تو جو یہ ٹرانسفر آف ویلتھ ہر سال ہوتی ہے، غریب غریب ہو جاتا ہے، امیر امیر ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رول آف لا نہیں ہے۔ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے ساروں قانون میں ایک برابر۔ تو جب طاقتور کو آپ چھوٹ دیتے رہتے ہیں NRO1 یا NRO2، وہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہ تباہ ہو جائیں گی قومیں، اور وہ تباہی آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں، وہ اگر وہ تباہ ہو رہا ہے تو اس کی بیسس پہ چلے جائیں۔ تو یہ جو ہمارے سامنے لیبنان، بیروت، سارے مڈل ایسٹ کا ایک وقت میں دبئی سمجھا جاتا تھا، ساری دنیا چھٹی بنانے بیروت جاتی تھی۔ آج وہ لیبنان 70% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ سارے لوگ سڑکوں پہ، کرپشن ہے، طاقتور کی کرپشن، نہیں پکڑ سکتے اس کو۔ تو
नंबर 1 गाइडिंग प्रिंसिपल, मैं सिर्फ ये पहले कह दूं क्योंकि मैं इसी के ऊपर आता हूं अभी, जो यहां हुआ है. नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, कोई कानून के ऊपर नहीं. नंबर 2 इंसानियत, फलाई रियासत. वो पहली दुनिया की फलाई रियासत बनी थी. और तीसरी चीज जो थी खुददारी. कोई जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, आप किसी के सामने नहीं झुकते. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 637 और 638 में, 627 और 628 में एक खत लिखते हैं रोमन एम्परर को, बेजेंटाइन एम्परर को, दूसरा लिखते हैं वो जो पर्शियन एम्परर था. और वहां ये नहीं लिखते कि हम अभी हमारे पास पैसे नहीं, हमारे हालात बहुत बुरे हैं. वो कहते हैं मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अपनी बेहतरी के लिए तुम मेरा पैगाम अगर इसके ऊपर अमल करोगे, ये आपकी बेहतरी है. और ये तारीख का हिस्सा है कि 10 साल के बाद कोई सोच तस्वर भी नहीं तब कर सकता था. 10 साल के बाद वो दोनों इनके सामने एम्पायर्स घुटने टेक देते हैं. ह्यूमन हिस्ट्री है ये. तो वो जो अल्लाह हमें हुक्म करता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, वो हमारी बेहतरी के लिए है. तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ था, मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफा इंग्लैंड गया तो ये मैंने देखा इंग्लैंड के अंदर पहली दफा मैंने फलाई रियासत देखी कि एक आदमी गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, वो नेशनल हेल्थ सर्विस में जाके मुफ्त इलाज होता था. मैं जब अपनी वालदा को लेके गया, जब उनको कैंसर थी, तो वहां मैंने अजीब सीन देखा कि मैं पैसे दे रहा था अपनी वालदा के इलाज में, साथ वाले बिस्तरे पे उनके एक नेशनल हेल्थ सर्विस की एक खातून थी, मुफ्त इलाज हो रहा था उसका. और नर्सेज और डॉक्टर कोई फर्क नहीं कर रहे थे उन दोनों के बीच में. जो हमने बेसिस शौकत खाना में रखा कि वहां अल्लाह का करम है, हमने भी यही फैसला किया कि जो भी डॉक्टर्स को नहीं पता होना चाहिए कि कौन पैसे दे रहा है कौन नहीं दे रहा, ताकि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दें. तो वहां देखा मैंने स्कूल्स के अंदर, ग्रामर स्कूल, मुफ्त तालीम मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन. उनके प्राइम मिनिस्टर्स निकले हुए ग्रामर स्कूल से. बेरोजगार हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते थे. अदालत में जाए तो लीगल एड मिलती थी, गरीब को प्रोटेक्शन थी, फलाई रियासत थी. और रूल ऑफ लॉ आपके सामने अभी हुआ है कि जब हम 1100 अरब रुपए की छूट दे रहे हैं बड़े बड़े डाकुओं को, वो बर्तानिया के अंदर नो कॉन्फिडेंस हो रहा है बोरिस जॉनसन पे. किस चीज पे? कि जी वो उसने कोरोना के दौरान उसने जाके बाहर एक लोगों ने गैदरिंग कर दी और वो इजाजत नहीं थी उसकी. यानी प्राइम मिनिस्टर को वो नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि वो उसने कानून तोड़ा, कोई डाका नहीं मारा, सिर्फ उसने वो कानून तोड़ दिया कि उसने लोगों को कहा था कि आइसोलेट कर रहे हैं और उन्होंने नहीं किया, गैदरिंग कर दी. नो कॉन्फिडेंस मोशन अपनी पार्टी ने पास किया. सो जो रूल ऑफ लॉ और जो इंसानियत वहां मैंने देखी, हमारे मुल्क तो बना ही था हमारे तो जो फाउंडिंग फादर्स की मिशन स्टेटमेंट है, हम तो उसके आसपास भी नहीं कभी आए. हमारे तो ये 2 तबके चल रहे थे, रूलिंग क्लास, सारी अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में, छोटे से तबके, बाकी लोगों बेचारों के पास बुनियादी जरूरियात नहीं है. तो अब आ जाए इसके ऊपर. मैं सिर्फ अब रिजीम चेंज की बात करना चाहता हूं. देखिए, पहले तो मुझे जब मैंने वो साइफर देखा, तो पहले मैंने 3 दफा पढ़ा कि ये वाकई में ये सच देख रहा हूं. आपने शमशाद साहब आपने कहा कि पता नहीं उसमें नहीं, आपने नहीं कहा, जी आपने कहा जल साहब. मैं आपको बताऊं कि मैंने जब पहली दफा पढ़ा कि अगर तुमने नाम लेके, हमने सुना है कि इमरान खान अकेला का फैसला था रूस जाने का, ये जरा सुने. हमने सुना था कि ये इमरान खान का अकेला फैसला था और वो एम्बेसडर कह रहे नहीं उसका नहीं फैसला था, ये इंस्टीट्यूशनल फैसला था. वो आगे से ये बता रहा है और वो फिर आगे से कहता है कि अगर तुमने, अच्छा अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल नहीं हुई असेंबली में, वो 1 दिन के बाद हुई है. वो कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को ना इसमें नो कॉन्फिडेंस के जरिए इसको फारग ना किया तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए. और फिर कहता है और अगर कामयाब हो गई
تو all will be forgiven, معاف کر دیا جائے گا پاکستان. میری پہلی انسٹنکٹ، پہلے تو میں نے 3-4 دفعہ پڑھا کہ یہ میں واقعی صحیح پڑھ رہا ہوں. پہلا جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے؟ اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا جی وہ یا تو ایسے تو آتے رہتے ہیں مراسلے. کبھی کسی سیلف ریسپیکٹنگ ملک میں اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا. یہ ناممکن ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کوئی آگے کہے جی اس کو ہٹا دو. تو یہ کتنی توہین ہے ایک ملک کی. یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جی اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، وہ ایمبیسڈر ہے، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر کو. اور اس کے بعد ذرا تماشا دیکھیں. ایک دم اس کے بعد جناب اگلے دن وہ آتا ہے، نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے، اور ایک دم ہمارے اتحادی اور لوٹوں کو آتا ہے کہ جو وہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو گورنمنٹ نہیں صحیح چل رہی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ طاقتور کو NRO دینے سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. پاکستان میں کبھی NRO 1 اور کبھی NRO 2 دیا جاتا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.